بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں ہیں جو دعوت اسلام کی بالکل ابتدائی زمانہ میں یعنی زید بن ارقم کے گھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ گزین ہونے کے قبل مشرف باسلام ہوئے۔ اسلام لانے والوں میں ان کا چھٹا نمبر تھا، اسی لیے سادس الاسلام کہلاتے تھے۔ حضرت خباب کا اسلام قبول کرنے کے زمانہ میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، ننگ و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی بھی حامی و مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینہ پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا اور وہ اس وقت تک ان انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو نہ بجھاتی، لیکن اس سختی کے باوجود وہ زبان کلمہ حق سے نہ پھرتی۔ لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا سہارا بھی برداشت نہ کر سکا اور ان کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر اس سے ان کا سر داغا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے بارگاہ عزی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا خباب کی مدد کر۔ جب اس جسمانی سزا سے بھی آتش انتقام سرد نہ پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ عاص بن وائل کے ذمہ ان کا قرض تھا، یہ جب تقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو گے اس وقت تک نہیں مل سکتا۔ یہ جواب دیتے کہ جب تک مر کر دوبارہ زندہ نہ ہوں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا اچھا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا اور مجھ کو مال اور اولاد ملے گی، اس وقت تمہارا قرض دوں گا۔ اس سے مسلمانوں کے عقیدے پر تعریف تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔ اس واقعہ پر کلام اللہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ قیامت میں بھی مجھ کو مال اور اولاد ملے گی؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہو گئی یا اس کو خدا رحمان سے عہد کر لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے عذاب میں ڈھیل دیتے چلے جائیں گے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں اور یہ تنہا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔ خباب موتوں سے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ یہ تمام مصیبتیں جھیلتے رہے۔ پھر جب ہجرت کی اجازت ملی تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ہجرت بھی تکلیف و مصائب کے خوف سے نہ کی تھی، چنانچہ کہا کرتے تھے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ ہجرت کی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد شروع سے آخر تک تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق ان کے فضائل کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک دن یہ ان سے ملنے گئے تو عمر نے ان کو اپنے گدھے پہ بٹھایا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ خباب نے پوچھا امیر المؤمنین وہ کون ہے؟ فرمایا بلال۔ آپ نے عرض کیا وہ میرے برابر کیوں کہ مستحق ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے بہت سے مددگار تھے لیکن میرا پوچھنے والا سوائے اللہ کی کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد اپنا استحقاق بتاتے ہوئے اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ 37 ہجری میں کوفہ میں بیمار پڑے، علاج سے افاقہ ہونے کی بجائے مرض اور بڑھ گیا۔ اس کی طوالت اور تکلیف سے گھبرا کر کہنے لگے کہ اگر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت کی دعا کرنے کی ممانعت نہ کی ہوتی تو میں دعا کرتا مجھے موت جلدی آ جائے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور کفن لایا گیا تو اسے دیکھ کر آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا کفن بھی میسر نہ ہوا تھا، ایک معمولی سی چادر میں کفنائے گئے کہ اگر پاؤں ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا اور سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے۔ آخر میں سر ڈھانک کر اذخر کے پتوں سے پاؤں چھپائے گئے۔ کچھ لوگ عیادت کرنے کو آئے اور کہا ابو عبداللہ تم کو خوش ہونا چاہیے، کل تک اپنے ساتھیوں سے مل جاؤ گے۔ یہ سن کر رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو یاد دلایا جو اس دنیا سے اجر کے مستحق اٹھے،
مجھ کو خوف ہے کہیں ثواب آخرت کے بدلے میں مجھ کو یہ دنیا نہ ملی ہو۔ کوفہ والے عموماً اپنے مردوں کو شہر کے اندر دفن کرتے تھے، لیکن انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ مجھ کو بیرون شہر دفن کرنا۔ اس وصیت کے مطابق ان کو شہر کے باہر دفن کیا گیا۔ آپ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر سے کوفہ کے باہر ویرانہ کی آبادی ہوئی۔ وفات کے وقت 72 سال کی عمر تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کی نماز پڑھائی۔ زمانہ جہلیت میں اور اس کے بعد عرصہ تک تلواریں بنا کر کسب معاش کرتے رہے۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ بہت عسرت میں بسر ہوا، لیکن کچھ دنوں کے بعد اللہ نے فارغ البال کیا اور اتنی دولت ملی کہ پھر کسی پیشہ وغیرہ کی احتیاج باقی نہیں رہی۔ وفات کے وقت 40,000 درہم پس انداز تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا ولولہ شوق اور پکا ایمان نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر اللہ ہم میں زندگی گزارنے والا بنائے۔